بنا محمد پار نہ ہویا. جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک محمد کی غلامی کے بغیر کوئی پار نہیں ہو سکے گا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے. وہ اپنی حکومت جب چلائے گا تو حکومت کو چلانے میں جیسے حالات ہوں گے, سختی کی ضرورت ہوگی تو سختی کرے گا, نرمی کی ضرورت ہوگی تو نرمی کرے گا. راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے. ہر طریقے سے وہ اپنے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. سختی کا معاملہ آیا تو اتنا معاملہ آیا کہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی لڑکی جب گرفتار ہو کے آئی, اللہ کے رسول اس نے چوری کی ہے, فرمایا کتنی کی ہے, کہا اتنی کی ہے, نصاب کو پہنچ رہی ہے, کہا حد جاری کر دو, کیا کروں, کہا ہاتھ کاٹ ڈالو. اسامہ ابن زید کو بھیجا گیا سفارش کے طور پر, اے اللہ کے نبی کافر چڑھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ, امیروں کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے ہیں, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اسلام کے اندر, اس لڑکی امیر گھرانے کی چھوڑ دو. فرمایا کیا میں اللہ کے حدود میں تبدیلی کر دوں, کیا میں اللہ کی حدوں کو بدل دوں, کیا اللہ کے مذہب میں تغیر و تبدیلی کر دوں؟ نہیں, بالکل نہیں, حد جاری کر دو. ہاتھ کاٹ ڈالا گیا. لوگوں نے شکایت کی, اللہ کے رسول دیکھیے کافر چڑھا رہے ہیں, یہ حد کم سے کم امیر پر نہیں لگنی چاہیے. فرمایا پہلے زمانے کے لوگ اسی لیے برباد ہوئے کہ ان کے عمرا جب کوئی سرکشی کیا کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور غریبوں پر حد جاری ہوتی تھی. اسلام کے اندر امیر اور غریب کچھ نہیں ہے. پھر کہا اللہ کے رسول بہت اونچے گھرانے کی تھی, فرمایا عباس لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اللہ کی قسم, لو انا, میں نے بتایا کہ انا کہاں آتا ہے, لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. انا کا اسم ہے, لو انا فاطمہ, فاطمہ انا کا اسم ہے, لقطعت یہ انا کی خبر پر لام داخل ہے, اور جب انا کی خبر پر لام داخل ہو تو جملے کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے. معنی یہ ہوگا صحیح ترجمہ, لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی کہ میں اس کا ہاتھ نہ کاٹتا, میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ سختی کی ضرورت پڑی تو یہاں تک کہا کہ ہاتھ کاٹ ڈالو, اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور نرمی کا معاملہ آیا تو وہ شخص کھڑا ہے ہاتھ جوڑ کر, اللہ کے رسول آپ کی بیٹی زینب ایک اونٹنی کے اوپر سوار تھی, علی آگے تھے, آپ کی بیٹی زینب پیچھے تھی, زینب کے پیٹ میں بچہ تھا, آپ دوسرے اونٹ پر آگے آگے جا رہے تھے. اے اللہ کے رسول میں حبار ابن اسود ہوں, میں نے کمان سے تیر نکال کے اونٹ کو مارا کہ اونٹ زخمی ہو, نشانہ چوک گیا, اونٹنی کے بجائے وہ تیر حضرت زینب کے پیٹ میں لگا, پیٹ پھٹ گیا, حمل ساقط ہو گیا زمین پر. حضرت زینب چیخیں, اللہ کے نبی آئے, اٹھایا, پوچھا بیٹی تیری حالت کس نے کی؟ اشارہ کیا حبار ابن اسود نے. مدینہ گئے, زیادہ دن تک جاں بر نہ رہ سکیں اور پھر وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. اللہ کے نبی نے دفن کر دیا. لیکن جب مکہ فتح ہوا اور فاتحانہ داخلہ جب مکے کے اندر اللہ کے نبی نے کیا اور 10 سال کے بعد جب آپ پہنچے تو حبار ابن اسود کی وہی شکل سامنے ہے جس نے 10 سال پہلے حضرت زینب کے پیٹ میں تیر مارا تھا, حمل ساقط ہوا تھا, پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. حضرت زینب اسی صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور انتقال فرما گئی. حبار کہتا اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے, میں بھی مجرم ہوں. آپ نے حبار کو دیکھا, یہ معافی مانگ رہا ہے, ہاتھ جوڑ رہا ہے اور کافر ہے, اور حالت کفر میں ہاتھ جوڑ کر میرے پاس سفارش لے کے آیا کہ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا, آپ کو اپنی بیٹی کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ گئی, اپنی بیٹی کی سسکتی ہوئی لاش یاد آ گئی. فرمایا حبار میری 23 سالہ زندگی میں جو تکلیفیں پہنچی ہے اگر اس کو ترازو کے ایک طرف رکھ دیا جائے, اور زینب کو جو تو نے ستایا اور میری بیٹی کو میرے آنکھوں کے سامنے تو نے قتل کر دیا, اگر اس ایک دن کی تکلیف جو مجھے پہنچی ہے دوسری طرف رکھ دی جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم وہ ایک دن کی تکلیف جو مجھے پہنچی تھی زینب کو تو نے قتل کر کے پہنچائی, وہ تکلیف میری 23 سالہ زندگی پر بھاری بیٹھے گی. لیکن حبار تو اس چوکھٹ پہ آیا ہے معافی مانگنے کے لیے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. جہاں حبار او محمد رحمت للعالمین ہے, اگر عرش پر رب العالمین ہے تو فرش پر رحمت للعالمین ہے. اس رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا نہیں کہ تجھ سے بدلہ لے, جا جا جا, میں نے اپنی بیٹی کا خون بھی تیرے اوپر سے معاف کر دیا, جا. نرمی کا معاملہ آیا تو نرمی بھی کر کے دکھائی. میرے بھائیوں, راجنیتی بھوے پریتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے. راجنیتی کرنے میں جیسی پرستتیاں جیسے حالات ہوں گے وہ دکھائے گا. سختی کی ضرورت ہوگی سختی کرے گا, نرمی کی ضرورت ہوگی وہ نرمی کرے گا, نرمی کی ضرورت ہوگی تو وہ نرمی کرے گا, سختی کی ضرورت ہوگی وہ سختی کرے گا. تب
सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सच सच होई। जब वो आ जाएगा, यानी ये नबी जब आ जाएगा, तब सुंदर निर्माण न होई, यानी तब उसके बाद कोई दूसरा नहीं आएगा, यानी वो आखिरी नबी होगा, वो आखिरी पैगंबर होगा। तुलसी वचन सत सच होई। और तुम देख लेना, तुलसी का ये वचन, तुलसी की ये बात सच होकर रहेगी, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहेंगे। मेरे भाइयों, ये था हिंदू धर्म की किताब संग्राम पुराण का वो आसान तर्जुमा जो तुलसीदास जी ने अपनी किताब के अंदर किया है, और जो हिंदुस्तान की गीता प्रेस गोरखपुर में मिल रही है। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके आने की बशारत दुनिया की हर मजहबी किताबों के अंदर मौजूद है। मैं एक बशारत आपके सामने और रखता हूं। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त्य जगतपति आसिना साधुद मनम षडेश्वर्या गुणन्विता। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त्य जगतपति। पहले इसका तर्जमा सुनते जाइए। अश्व घोड़ा दिया जाएगा, अश्वमा घोड़ा दिया जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आखिरी नबी को। शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, वो घोड़ा जमीनी नहीं होगा, बल्कि देवदत्त जिब्राइल देंगे, देवदत्त देंगे, वो फरिश्ता देगा। जगतपति उसको देगा जो पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। जगत मानी दुनिया, जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया का मुहाफिज। शौहर को हिंदी में पति इसीलिए कहते हैं कि वो अपनी बीवी की इज्जत व आबरू का मुहाफिज होता है। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं। हमारे यहां ये समझा जाता है पति मानी दूल्हा। अगर पति के माना दूल्हा कर लो तो हमारे यहां चलता है राष्ट्रपति। राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम था ना इससे पहले, वो तो एक औरत का दूल्हा नहीं था, पूरी देश की औरतों का दूल्हा क्या होगा, वो कुंवारा। सेनापति, सेना मानी फौज, पति मानी दूल्हा, पूरे फौज का दूल्हा। पति मानी मुहाफिज होता है, हिफाजत करने वाला। जगत मानी दुनिया, पति मानी मुहाफिज, पूरी दुनिया की हिफाजत करने वाला। अल्लाह क्या कि नबी पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, और जब तक रहमत नहीं होगी हिफाजत नहीं होगी। लोग कहते हैं ये रहमत कहां है, जिनाकार को पकड़ो गर्दन उड़ा दो, ये रहमत कहां है। चोर को पकड़ो हाथ काट दो, ये रहमत कहां है। और मैं कहता हूं कि ये भी रहमत है, ये भी रहमत है। वफिल क़िसास हयात, बदला लेने में जिंदगी है। एक कातिल ने कत्ल किया, रंगे हाथ पकड़ा गया, पकड़ो और उसकी गर्दन उड़ा दो चौराहे पर सबके सामने, ताकि दहल जाए। अगर आपने उसको छोड़ दिया, चलो जाओ कोई माफ कर दिया, अरे छोड़ तो जाते ही, वो दूसरा कत्ल करेगा, फिर छोड़ दो, तीसरा कत्ल करेगा। एक कातिल को रंगे हाथ कत्ल करते हुए पकड़ा गया और उस पर रहम खा करके बीवी बच्चों वाला है, छोड़ दो। अगर छोड़ दिया तो ये पीसियों कत्ल करेगा। और एक कातिल रंगे हाथ पकड़ गया, उसको कत्ल कर दो चौराहे पर अवाम के सामने, दहल जाएगी अवाम कि हमारा दूसरा अगर हमने कत्ल किया तो हमारी भी यही सजा होगी, हमको भी कत्ल कर दिया जाएगा, वो कत्ल से रुक जाएगा। अल्लाह की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कत्ल की सजा कत्ल रखकर इंसानियत पर रहम किया है, और ये बहुत बड़ा रहमतुल लिल आलमीन थे वो, इसलिए ये भी उसकी रहमत का तकाजा है। जानी को संसार कर दो, पत्थरों से मार मार के अगर शादीशुदा है तो। हमें याद है वो जुमले, मुझे आपके पाकिस्तान में बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, इंडिया में मैं ये बात बहुत आसानी से बोल सकता हूं, वहां मुझे इतना खतरा नहीं है। मुझे याद है कि एक बार बाल ठाकुरे ने कहा था बॉम्बे की सरजमीन पर कि क्या हो गया, नौजवान लड़का है लड़की है, जिना हो गया कर लिया, अगर तो क्या उसको जानवरों की तरह पकड़ के और पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। ये जानवरियत की सजा है इस्लाम के अंदर। एडवाणी जी ने उसकी तायीद की, बिल्कुल सही कहा, ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जवान लड़का है लड़की है, दोनों ने अगर कर लिया तो क्या हर्ज है, चलो 1-2 महीने की जेल दे दो, कुछ सजा दे दो, छोड़ दो। ये जानवरों की तरह पत्थरों से मार मार के ला। 1 साल के बाद एडवाणी की भतीजी भाग गई मुसलमान के साथ, एक मुस्लिम लड़के के साथ। अब एडवाणी जी का भाषण, स्पीच सुनो जो दिल्ली के हिमाचल भवन में उन्होंने दी थी। कहा कि देश का अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठोस हिंदी बोल रहा था वो, यानी अगर मैं वजीर आजम होता और अक्सरियत से अगर मुझे जिताया जाता तो मैं बलात्कारी की, रेप करने वाले की, जिनाकार की एक ही सजा मुतय्यन करता कि उसको सूली दे दो या कत्ल कर दो।
اور میں نے دلی میں کہا الحمدللہ محمد رسول اللہ کا تماچا صحیح جگہ پہ پڑا ہے. تیری بھتیجی بھاگی تو تجھے درد ہوا اپنی بھتیجی کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک باپ کی حیثیت سے آئے تھے. آپ کو احساس تھا اس بات کا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی آدمی زنا کرے تو اس کے بھائی پر کیا بیتتی ہوگی. وہ نہیں چاہے گا کہ میرے سامنے وہ شخص اس کی شکل میرے سامنے آئے جس نے میری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, جس کے باپ کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی. وہ نہیں چاہے گا کہ وہ شخص میرے سامنے آئے جس نے میری بیٹی کی عزت لوٹی. بہت صحیح دکھتی ہوئی رگ پر اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا ہے اور کہا ہے کہ ایسے انسان کی ایک ہی سزا ہونی چاہیے کہ اس کو اس دنیا میں زندہ نہ رکھا جائے تاکہ کسی کی ماں بہن بیٹی اور بیوی پر کوئی غلط نظر نہ ڈال سکے. یہی سزا تو محمد رسول اللہ نے متعین کی ہے جو آج تم کہنا چاہ رہے ہو, اور یہ سزا دی گئی. آپ نے شاید دھننجے کا واقعہ سنا ہوگا. کلکتہ کی علی پور جیل کے اندر 14 اگست کو صبح اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا اس لیے کہ اس نے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش نہیں ملی. 12 سال اس پر کیس چلا, 12 سال جیل کی سلاخوں میں رہا. بالآخر سپریم کورٹ تک نے اس کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو سزائے موت سنائی گئی جو 14 اگست کو کلکتہ ہمارے بنگال کے اندر اس کو علی پور کی جیل میں دے دی گئی ہے. یہ وہی سزا ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے متعین کی ہے جس کو تم جانور والی سزا کہتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بھی رحمت ہے. اگر یہ سزا متعین کر دی جائے تو کعبے کے رب کی قسم زناکاری رک جائے گی. وہ ملک اس کو نہیں روکنے کی کوشش کرے گا. وہ امریکہ کیا روکے گا جہاں اس سال کا ریکارڈ ہے کہ 5 لاکھ لڑکیاں بغیر شادی سے پہلے ماں بن گئی ہیں. شادی سے پہلے مائیں بن گئی ہیں ماں. اور یہ 5 لاکھ لڑکیاں وہ ہیں جنہوں نے آلات منع حمل وہ چیزیں استعمال کی تھی جس سے بچے نہ ہو. منع حمل گولیاں استعمال کی تھی اور چیزیں استعمال کی تھی, آلات استعمال کیے تھے. اس کے باوجود قدرت کا تماشا لگا اور 5 لاکھ لڑکیاں شادی سے پہلے مائیں بن گئیں. اور ان لڑکیوں کو بھی شمار کر لیا جائے جنہوں نے آلات منع حمل استعمال کیا اور وہ کامیاب ہوئے, بچے نہیں ہوئے, اگر ان کو بھی جوڑ دیا جائے تو یہ تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں پر پہنچے گی. بڑی آسانی سے کہہ دیا. ایک پنڈت جی ہمارے یہاں آئے, ہم سے دوران جلسہ کہنے لگے مولوی صاحب ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت دی گئی ہے, ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے؟ میں نے کہا اگر آپ کے مذہب میں یہ چیز نہ ہو تو آپ اعتراض کرو. کہنے لگے میرے مذہب میں تو نہیں, رام چندر جی کی تو ایک ہی بیوی تھی سیتا. میں نے کہا رام کے پتا راجا دشرت کی 3 بیوی تھی, آپ دیکھیے. آپ کے مذہب میں نہ ہو تو ایک عورت 4 مرد نہیں رکھ سکتی. بچہ پیدا ہوگا کس کا ہوگا؟ الجھنے ہیں. مرد حاکم ہے. کہنے لگا تو ایک مرد کو 4 بیوی کی اجازت کیوں دی گئی؟ 5 کیوں نہیں رکھتا؟ 5 رکھ لے. 6 کی اجازت کیوں نہیں دی؟ 6 رکھ لے. 4 ہی تک کیوں محدود رکھا؟ میں نے اس کو ایک منطقی جواب دیا. میں نے کہا 5ویں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بولا کیوں؟ میں نے کہا آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بیوی جس سے آپ ہم بستر ہوئے اور وہ حاملہ ہو گئی تو شروع کے 3 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے کیونکہ بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ سکتا ہے اور حمل اسقاط بھی ہو سکتا ہے, گر بھی سکتا ہے, اور عورت کی صحت کو بھی خطرہ ہے. یہ آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے, شریعت نے نہیں روکا. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے. کہنے لگا ہاں بالکل. میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اپنی اپنی بات ہے. کوئی 2 روٹی کھاتا ہے, کوئی 4 روٹی کھاتا ہے, کوئی 6 روٹی کھاتا ہے. یہ تو اپنی اپنی غذا کے اوپر ہے. ایسی کوئی آدمی ہے جو بیوی سے 15 دن میں ایک بار ملتا ہے, کوئی ایسا ہے جو ہفتے میں ایک بار ملتا ہے, اور کوئی ایسا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت اور طاقت دی ہے وہ روزانہ ملنا چاہتا ہے. اب یہ بتائیے کہ وہ آدمی کیا کرے جس کی ایک بیوی ہے اور وہ 3 حمل سے ہے, 3 مہینے تک وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا ہے. جو بیچارہ ہر روز ملتا ہو, 2-3 دن کے بعد اس کو عورت کی ضرورت پڑتی ہو, وہ کیا کرے؟ اس لیے وہ دوسری بیوی اس کی ہے تو دوسری کی شادی کرے, دوسری ہے اس کی. اور بائی چانس دوسری بھی حاملہ ہو گئی, 3 مہینے یہ اس سے رکا ہے, اب دوسری بھی حاملہ ہو گئی, اس کے پاس بھی 3 مہینے نہیں جائے گا. 3 مہینے ادھر, 3 مہینے ادھر, 6 مہینے ہو گئے. اب 3 مہینے اس کے پاس بھی اگر نہیں جا رہا تو کیا کرے؟ تو تیسری بیوی ہے, چلو اس سے وہ اپنی خواہش پوری کرے گا.
بائی چانس تیسری بھی حاملہ ہو گئی تو 3 مہینے کے لیے اس کو بھی چھوڑے گا. 3 چوتھی بیوی ہے اس کے پاس جائے گا. کہنے لگا چوتھی بھی اگر حاملہ ہو گئی تو؟ میں نے کہا پہلی کے 9 مہینے پورے ہو رہے ہیں, وہ پاک و صاف ہو رہی ہے اور وہ اپنی شوہر کے لیے تیار ہو رہی ہے. 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا کر کے وہ اپنے شوہر کے لائق ہو رہی ہے, 5ویں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کہنے لگا تم لوگ روکو گے نہیں, اٹھ کے بھاگ. میں نے کہا کہ یہ مذہب پراکرتک ہے, قدرتی ہے, اور قدرت کے نیم, قدرت کے اصول نہیں بدلتے. بہت عجیب معاملے, آپ چل کے دیکھیے. جامعہ ملیہ دلی کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی مانی جاتی ہے, وہاں بیچارہ مجھے ارلی فنکشن میں جانے کا اتفاق ہوا, بچوں نے مجھے دعوت دی, میں گیا. وہاں ایک کمیونسٹ اٹھا کہنے لگا اسلام کے نظام کو بدلنا چاہیے. کمیونسٹ تھا, اسلام کے نظام کو بدلنا چاہیے. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں لاسٹ ہی میں ڈھکیلا جاتا ہوں. ادھر بھی مجھے لاسٹ میں ٹائم ملا. میں نے اس کی تقریر سنی, میں نے کہا یہ کیا کرنا کہ نہیں, اسلام کو بدلنا چاہیے. پرانی عمارتیں گرا کر نئی عمارتیں آتی ہیں, پرانی لکڑی کی میزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی میزیں وجود میں آتی ہیں, پرانی کاپیاں ہوتی ہیں تو نئی کاپی وجود میں آتی ہیں, کتابیں پرانی ہو کے پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں آتی ہیں, مکانات پرانے ہو جاتے ہیں تو نئے مکانات وجود میں آتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کو کیا ہو گیا, وہی 1400 سال پرانے گھسے پٹے مسائل سنائے جاتے ہیں. چور کا ہاتھ کاٹ دو, زانی کو سنسار کر دو. یہ ماڈرن زمانہ ہے اور اسلام کو بھی زمانے کے تحت کچھ بدلنا چاہیے. مجھے لاسٹ میں ٹائم ملا, میں نے کہا میں اپنے دوست کی بات سے بہت ہی زیادہ متاثر بھی ہوا ہوں اور متعجب بھی ہوا ہوں. انہوں نے بہت اچھی منطق پیش کی کہ اسلام کو بھی نئے حالات کے تحت بدلنا چاہیے. ماڈرن نہیں, الٹرا ماڈرن زمانہ, اسلام کو بھی بدلنا چاہیے. میں نے کہا میرے محترم, یہ اسلام قدرتی مذہب ہے اور قدرتی چیزیں نہیں بدلتی ہیں. جس کا مذہب بناوٹی ہو وہ بدل لے, دلیل چاہیے. کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ قدرتی کون سی چیزیں بدل گئیں؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ قانون بھی تو بہت پرانا ہو چکا ہے. اب آپ کے عقل کے مطابق اس قانون کو بدل جانا چاہیے. میں نے کہا آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے غلہ اگتا ہے. یہ قانون بھی پرانا ہو چکا ہے. اب آسمان پہ غلہ اگنا چاہیے اور زمین سے بارش ہونا چاہیے. امرود کے پیڑ میں امرود, سیب کے پیڑ سے سیب پیدا ہوتا ہے. یہ قانون بھی تو بہت پرانا ہو چکا ہے. اب یہ اصول بدل کر اب امرود سے انگور اور انگور سے سیب ہونا چاہیے. کون سی تم نے الٹی گنگا بہا دی ہے کہ اسلام کو بدلنا چاہیے؟ ان اصولوں پر تم نے تعجب نہیں کیا. اسلام بھی تو قدرتی مذہب ہے. میں نے کہا سنیے میرے محترم, عورت کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بوڑھا ہو کے مرتا ہے. یہ قانون بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. گھسا پٹا قانون ابھی تک چلا آ رہا ہے. اب اس قانون کو بھی آپ بدلوا دیجئے. اپنے گھر سے شروعات کرائیے. پہلے بوڑھا پیدا ہو, پھر جوان ہو, پھر بعد میں بچہ ہو کر مرے. اب وہ میرے اوپر آنکھیں لال پیلی کر رہا. میں نے کہا زیادہ لال پیلی آنکھیں مت کر, میں تو انہی جیسے لوگوں میں رہتا ہوں. ہم نے تو بال ٹھاکرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کی ہے. مجھے تو 3 دن جیل میں بھی رہنا پڑا. کہنے لگا کہ تم گائے کو ماں کیوں نہیں کہتے ہو, گو ماتا. میں نے اس سے کہا تم بھینس کو نانی کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہنے لگا ارے وہ پوتر دودھ دیتی ہے. میں نے کہا بھینس کا ناپاک دودھ دیتی ہے. کہنے لگا ارے وہ 8 کلو دودھ دیتی ہے اس اور شدھ دودھ دیتی ہے. تو میں نے کہا کہ 8 کلو دودھ دینے والی اماں ہو سکتی ہے تو ڈبل دودھ دینے والی 16 کلو اماں کی اماں نانی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. مجھے ڈرانے کی کوشش مت کر, آنکھ بند کر لے. میں نے کہا تم اپنے میتھمیٹکس کے اصول نہیں بدل سکتے ہو, مجھے بتاؤ. میں نے اس سے کہا کمیونسٹ لڑکے سے, میں نے کہا اٹھو بتاؤ تم نے 2 کیا پڑھا, 4 اور 4 کیا پڑھا, 8. میں نے کہا یہ قانون بھی بہت پرانا ہو چکا ہے اور جامعہ ملیہ کے ٹیچروں سے کہہ دو کہ یہ قانون بدل دیں اور 2 3 اور 3 5 پڑھائیں. تم یہ قانون نہیں بدل سکتے ہو, اسلام کو بدلنے کی بات کرتے ہو. اسلام قدرتی نظام ہے. جس طرح قدرتی نظام نہیں بدلتے, اسلام کے اصول بھی نہیں بدلتے. اسلام کے اصول نہیں بدل سکتے. وہ ہوں گے حکمراں جو آج چیخ رہے ہو, چلا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر پردہ دل کا پردہ ہے, اسلام کے اندر پردہ دل کا پردہ ہے, اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق ہیں, وہ آزادی کے ساتھ نکل سکتی ہے, وہ آزادی کے ساتھ جا سکتی ہے, وہ آزادی کے ساتھ یہ کہہ سکتی ہے سن لو اسلام میں واقعی عورتوں کے حقوق ہیں. گھر کے اندر جو چاہے پہنے, گھر کے اندر جیسے چاہے رہے, روپٹہ اوڑے نہ اوڑے,
تنگ ڈریس پہنے, چاہے چست لباس پہنے, گھر کے اندر جیسی مرضی ویسے رہے, لیکن گھر سے باہر اگر نکلتی ہے تو ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر بھی نہیں نکل سکتی ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے, علی نام لیا تھا. ہمارے تو اتر پردیش کے اور خاص طور سے بریلی کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ بیوی شوہر کا نام لے لے تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت ہمارے پاس آئی, مولوی صاحب تعویذ دے دو. میں نے کس بات کا؟ کہ میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا. میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ جو تم کہو وہ کرے, تمہارا غلام بن جائے. کہا مولوی صاحب آپ نے تو میرے دل کی بات چھین لی, ایسی تیسا تعویذ دے دو کہ بس انگلی کے اشارے پہ ناچے. میں نے کہا اچھا میں تجھے تعویذ دیتا ہوں, لیکن یہ بتا تیرے آدمی کا نام کیا ہے؟ بولے نام لوں. میں نے کیوں, کیا ہوا؟ تعویذ میں تو نام ہی لکھا جائے گا پرچے پہ, جب تک نام نہیں لکھوں گا تیرا آدمی تیرا غلام کیسے بنے گا, تیرے پیچھے پیچھے کیسے بھاگے گا؟ اچھا نام لکھنا ضروری ہے کہ ہاں, میرے مولانا کہتے ہیں نام لیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا سوچ لیں, نام تو بتانا پڑے گا. کہا کہ مولوی صاحب بغیر نام کے. میں نے کہا بغیر نام کے غلام نہیں بنے گا. کہا اچھا تو ٹھیک ہے. اے بچی, وہاں بچی چھوٹی لڑکی ہے چھوٹی تو اس کو بولتے ہیں للو, اور بچہ ہے تو اس کو بولتے ہیں للا. للو للا. اے للو ادھر آ. بچی کو بلایا چھوٹی, ادھر آ. یہ تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ خود نہیں بتا رہی ہے اسے. تیرے ابا کا کیا نام ہے؟ کہا میرے ابا کا نام ہے رحمت اللہ. میں نے کہا یہ تو رحمت اللہ بتا رہی ہے. کہا یہی میرے شوہر کا نام ہے. میں نے کہا یہ تو تم لیتی نہیں ہو. کہا نہیں لیتی ہوں, لے لوں گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا کہ تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں؟ کہا نہیں, نماز تو میں 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں, ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں عورت کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کہا میں تو 5 ٹائم کی پڑھتی ہوں. میں نے کہا اس میں تو یہ نام آتا ہے؟ کہا نہیں آتا ہے. میں نے کہا ارے تم سلام پھیرتی ہو یا نہیں پھیرتی ہو نماز پڑھ کے؟ کیا ہاں پھیرتی ہوں. میں نے کہا اس میں تو نام آتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتی اللہ کی قسم مسجد میں ہوں. کیا کہتی ہے کہ نہیں لیتی ہوں. میں نے کہا ارے سلام پھیرتی ہو. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آتا کہتی ہو؟ کہا نہیں, جب السلام علیکم تو کہتی ہوں, جب میرے شوہر کا نام آتا ہے تو وہاں میں کچھ نہیں, وہاں میں دوسری بات کہہ دیتی ہوں. میں نے کہا ارے کیا کہتی ہوں وہاں پر؟ رحمت اللہ نہیں کہتی ہوں. کہا نہیں میں یہ نہیں کہتی ہوں, میں کہہ دیتی ہوں السلام علیکم للو کے ابا, السلام علیکم للو کے ابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب فرما رہے تھے محترم جناب مولانا محمد درجیز انصاری صاحب, انڈیا والے, بمقام محمدی مسجد پاپوش نگر کراچی.